بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب العلم۔ شعبی سے روایت ہے، وہ ابو جحیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، حال عندکم کتاب، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے؟ وہ جیسے مطلب ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے مختلف روایات میں کہ معروف ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی اور کتاب بھی ہے۔ قال لا الا کتاب اللہ، انہوں نے کہا ہمارے پاس وہی کتاب ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے، اللہ کی کتاب۔ او فہم اؤتیہ رجل مسلم، یا پھر فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان بندے کو دیا ہے، یعنی کتاب کا فہم۔ او ما فی ہذہ صحیفہ، یا پھر یہ ہمارے پاس ایک صحیفہ ہے۔ قال قلت وما فی ہذہ صحیفہ، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل، تو انہوں نے کہا دیت، و ففاق الاسیر، اور اسی طرح قیدیوں کی رہائی کا بیان، ولا یقتل مسلم بکافر، اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہی مطلب چونکہ آپ علیہ السلام نے ان کو قاضی بنا کے بھیجا تھا، تو اس لیے کچھ چیزوں کی طرف اللہ کے رسول نے رہنمائی کی، ہاں مطلب لکھ کر جو ہے وہ رہنمائی کر دی کہ یہ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ ابو نعیم فضل بن دکین، ان سے روایت ہے کہ وہ شیبان سے، وہ یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ، وہ ابو ہریرہ سے کہ خزاعہ نے جو ہے بنو لیث کے ایک آدمی کو فتح مکہ کے سال قتل کر دیا، ایک اور قتل کے بدلے میں قتل کیا۔ تو آپ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، فراکب راحلتہ فخطب، تو آپ اپنی سواری پر یعنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا ان اللہ حبس عن مکہ القتل، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو روک دیا، یعنی مکہ کو اللہ نے حرم بنا دیا، اب یہاں قتل و غارت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وسلط علیہم رسول اللہ والمؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو جو ہے وہ غالب کر دیا۔ الا وانہا لم تحل لاحد قلبی ولا تحل لاحد بعدی، دیکھو میرے لیے، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا اور میرے بعد بھی نہیں ہوگا۔ الا وانہا حلت لی ساعۃ من نہار، ہاں میرے لیے دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ الا وانہا ساعتی ہذی حرام، خبردار، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے اس کی حرمت لوٹ آئی ہے۔ لا یختلا شوکھا ولا یعضد شجرھا، نہ اس کا کانٹا جو ہے وہ توڑا جائے، یعنی کانٹا بھی اس کا نہ توڑا جائے، اور نہ اس کے درخت کو جو ہے وہ کاٹا جائے۔ ولا تلتقط ساقطتھا الا لمنشد، اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں اگر کسی نے اعلان کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ فمن قتلہ قتیل، جس کا کوئی بندہ مارا جائے، فہو بخیر النظرین، تو اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، اما ان یقل، یا تو دیت لے لے، واما ان یقاد اہل القتیل، یا پھر یہ ہے کہ مقتول کے بدلے میں وہ اپنا قصاص لے لے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، تو ایک آدمی آیا اہل یمن میں سے، فقال اکتب لی یا رسول اللہ، اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرے لیے لکھوا دیں۔ فقال اکتبوا لابی فنا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلاں کے لیے یہ لکھ دو۔ فقال رجل من قریش، تو قریش کے ایک آدمی نے کہا الا الاذخر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اذخر کو اس میں سے مستثنا کر دیں، اذخر گھاس تھی۔ فإنا نجعل فی بیوتنا وقبورنا، ہم اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں اذخر گھاس استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا الاذخر، اذخر مستثنا ہے، یعنی حرم کے جو پودے ہیں، درخت ہیں، ان کو کاٹا نہ جائے، اس سے اذخر گھاس مستثنا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، یعنی اس کے اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ تو بیسیکلی تدوین حدیث کے باب میں یہ روایت لے کر آئے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث لکھی لکھائی جاتی تھی، جیسے کہ ایک یمنی شخص نے، اس کا نام دوسری روایتوں میں ابو شاہ آیا ہے، اس نے آپ علیہ السلام سے استدعا کی تھی کہ میرے لیے یہ لکھوا دیں جو آپ نے باتیں کہی ہیں، تو آپ نے اس کے لیے لکھوا دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے
مجھ سے زیادہ کوئی حدیثیں بیان کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے، وہ حدیثیں لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ کان یکتب ولا اکتب، تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث لکھی جا رہی تھی۔ یہ کہنا کہ بعد میں کمپائلیشن ہوئی ہے تو ایسا نہیں، بعد میں ٹھیک ہے کتابی صورت میں آ گئی ہے، یعنی ایک مطلب جامع کتاب کی صورت میں جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، یہ ایک فنی چیز ہے نا، اس کے اوپر تراجم لگائے گئے ہیں، ان تراجم سے فقہی مسائل اخذ کیے گئے ہیں، یہ ایک ارتقائی چیز ہے۔ تو لوگ اس ارتقائی کتاب کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تدوین حدیث کا آغاز تھا، نہیں، سمپل فارم میں حدیثیں لکھنا یہ موجود تھا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو یہاں انہوں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھے کہ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایات مروی ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں، 5376، اور جو عبداللہ بن عمر کی روایات ہیں وہ 700 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ان کا احساس تھا شاید، تو انہوں نے یہ تبصرہ کر دیا کہ وہ ان کے لکھنے کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ لما اشتد بن نبی وجوہ، جب آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ بیماری میں یعنی مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا اتونی بکتاب اکتب لکم کتابہ، کہ میرے پاس کوئی تحریر کا سامان لے آؤ، ٹھیک ہے، رجسٹر لے آؤ، کاپی لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، جس کے بعد تم گمراہ ہو۔ تو اس کا مطلب لکھنے لکھانے کا رواج تھا۔ آپ علیہ السلام نے خطوط بھی تو لکھوا کے بھیجے نا بادشاہوں کی طرف، تو یہ عام رواج تھا وہاں پر، کوئی نادر چیز نہیں تھی۔ جیسے وہ خطوط بھی حدیث کے درجے میں آئی، ہاں وہ بھی حدیث کے درجے میں آئی، ایسے ہی۔ قال عمر ان النبی غلب الوجہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہے، وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا، کافی ہے۔ فاختلفوا، تو لوگوں کا اختلاف ہو گیا، وکثر اللغط، اور شور و غل زیادہ ہو گیا، یعنی آپ علیہ السلام کے ادھر کافی لوگ موجود تھے نا، اس میں حضرت عمر بھی تھے، اور بھی لوگوں کے نام ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت میں سے جیسے عبداللہ بن عباس، حضرت علی، یہ سارے لوگ بھی موجود تھے، تو اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی بھی یہی چاہتے تھے کہ نہ لکھوایا جائے، ٹھیک ہے، وہ بخاری کی بات دوسری روایات میں ہے۔ ہاں حضرت عباس یہ چاہتے تھے کہ لکھوا لیا جائے، وہ یہ چاہتے تھے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے، حضرت علی کو امید نہیں تھی، اس لیے وہ حضرت عباس کو کہتے تھے رستہ بند نہ کریں، لکھوا کے، اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ وجہ حضرت علی زیادہ قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مزاج کو زیادہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ پرانے قدیم الاسلام تھے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے۔ ہاں یہ بعض روایتوں میں مسند احمد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو بلوا لو، میں ان کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کرے ان سے۔ تو بعض روایتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ یہ وصیت حضرت ابو بکر کے حق میں ہونی تھی، اور یہ خلافت کی وصیت ہی تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ ابو بکر پہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ پہ راضی نہیں ہوگا، اور مسلمان بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا قوموا عنی، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، ولا ینبغی عندی التنازع، میرے پاس یہ جھگڑا مناسب نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، تو ابن عباس نکل گئے، یقول ان الرزیہ کل رزیہ ما حال بین رسول اللہ و بین کتابی، اور وہ کہنے لگے کہ مصیبت، بڑی سخت مصیبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان جو چیز حائل ہو گئی، اگر آپ لکھ دیتے تو معاملہ بہت ہی واضح ہو جاتا، لیکن بہرحال آپ علیہ السلام کے فوراً بعد تو کوئی اختلاف ہوا بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ معاملہ طے پا گیا، باہمی مشاورت سے طے پا گیا۔ تو حضرت عمر نے عذرائے شفقت حضرت کی سخت تکلیف دے کر یہ رائے دی تھی کہ ایسی تکلیف کے وقت آپ تحریر کی تکلیف کیوں فرماتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے پر سکوت فرمایا، اور اس واقعے کے بعد 4 روز آپ زندہ رہے،
مگر آپ نے دوبارہ اس خیال کا اظہار نہیں کیا۔ شیعہ اس کو وہ موضوع بحث بناتے ہیں نا، اپنی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اس کے بعد 4 دن آپ حیات رہے، تو اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں، زبانی کر سکتے تھے وصیت، دوبارہ لکھوا سکتے تھے، چلیں اس وقت تو لوگ موجود تھے، دوبارہ لکھوا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر اس کو اہم نہیں جانا، اور پھر یہی تبصرہ کیا کہ دیکھو مطلب ابو بکر کے علاوہ کہ اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اور اہل ایمان بھی۔ باب العلم والعیدہ باللیل، رات کے اوقات میں علم اور واعظ و نصیحت کرنا، یعنی رات کو بھی تدریس ہو سکتی ہے، دن میں بھی تعلیم و تعلم، اور رات کو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور آپ نے کہا سبحان اللہ، آج کی رات کیسے کیسے فتنے نازل ہوئے اور آج کی رات کیسے کیسے خزانے کھولے گئے۔ ایقظوا صواحب الحجر، حجرے والیوں کو بھی جگا دو۔ فرب قاسیہ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، کتنی دنیا میں کپڑے پہننے والی ہیں جو آخرت میں بے لباس ہوں گی، ننگی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے کپڑے پہنے جو سی تھرو تھے، نظر آنے والے تھے، ٹھیک ہے، جسم کو جو ہے وہ چھپانے والے نہیں تھے۔ تو رات کے اوقات میں نصیحت کرنا ہے۔ باب السمر بالعلم، رات سونے سے پہلے جو ہے وہ علم کی باتیں کرنا۔ ویسے تو عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ سو جاؤ تاکہ صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو سکو، لیکن اگر علم کے لیے عشاء کے بعد جاگتا رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ بات ہو رہی۔ عبداللہ بن عمر سے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عشاء فی آخر حیاتی، آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نماز پڑھائی، عشاء کی نماز۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ارائیتکم لیلتکم ھذہ، تمہاری آج کی یہ جو رات ہے نا، فإن رأس مئۃ سنۃ منها لا يبقى ممن هو على ظہر الارض احد، کہ اس کے 100 سال بعد زمین پہ جو بھی موجود ہیں نا ان میں سے کوئی باقی نہیں ہوگا، یعنی 100 سال کے اندر اندر سب فوت ہو جائیں گے آج کی رات سے 100 سال بعد۔ تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آخری جو صحابی ہمیں ملتے ہیں نا، ابو طفیل عامر بن واثلہ، ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، یعنی ٹھیک 100 سال بعد، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت میں یہ قریب میں یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے انہوں نے کہا جی امام بخاری نے یہ بھی دلیل پکڑی کہ اگر خضر کی زندگی کا خیال درست نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر خضر آج تک زندہ ہیں، حیات ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ انسان بھی تھے کہ نہیں تھے، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ فرشتے تھے کیا تھے۔ سعید بن جبیر سے وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث ام المومنین کے ہاں رات گزاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے رات کو۔ تو آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر آئے، فصلی 4 رکعات، تو اپنے گھر آ کے 4 رکعتیں پڑھی، تہجد کی نماز۔ سونے سے پہلے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ثم نام، پھر آپ سو گئے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، ثم قال نام الغلی، پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی، چھوٹا لڑکا سو گیا ہے یا سویا ہوا ہے، ایسی کوئی بات کہی، اور کلمہ تشبہ ہو، اس سے کوئی ملتی جلتی بات کہی۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، تو اور عبداللہ بن عباس نے بھی آپ کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے وضو کر کے آپ کے ساتھ۔ فقمت عن یساری، تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینی، تو آپ نے مجھے دائیں طرف کھڑا کیا۔ فصلی 5 رکعات، پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ 4 اور 5 9 اور 2 11، وہی تعداد پوری ہو گئی، ٹھیک۔ ثم نام حتی سمعت غطیتہ، پھر آپ جو ہے وہ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کی آواز سنی، یعنی سوتے ہوئے جو انسان کی آواز آتی ہے۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکلے۔ 2 رکعتیں وتر کے بعد، ہاں یہ 2 رکعتیں وطر کے بعد کی ہیں، یہ جو 5 رکعت ہے نا یہ وطر ہی معلوم ہو رہا ہے کہ 5 رکعت آپ نے وطر پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے نا وہ وقفوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر نماز کچھ حصہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیا ایسے ہی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور طلوع سحر تک رہتا ہے، تو آپ پڑھ سکتے۔ یہ جس طرح سے آپ سے بھی علیہ وسلم نے نماز شروع کر لی تھی، پھر وہ اٹھے اور پھر ساتھ ملے، تو یہ کیا ایک نماز شروع کی ہوئی ہے تو ساتھ ملا جا سکتا ہے، یعنی شروع ہوئی ہو؟ اگر کوئی بندہ اکیلا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس کی عصر مس ہو گئی، وہ بعد میں لیٹ آیا اور اس نے اپنی عصر شروع کر دی، آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ آپ کو مقتدی بنا کے امامت کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 آدمی یا 3 آدمی آ جائیں اس کی نماز پڑھتے ہوئے، ہاں، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اسے اشارہ کرنا ہاں، کہ کیسے پتہ چلے؟ نہیں کہ وہ آپ ہماری نہیں امام وہ وہی بات ہے جس کو مسئلے کا پتہ ہو۔ ہاں جی، ابھی یہ بندے کو مسئلے کا ہی نہیں پتہ، اسی یہ لیے ایسی پوچھ ہے رہا کہ جس کو مسئلے کا نہیں پتہ اس کو آپ جو ہے وہ کھینچیں گے پیچھے، اگر 2 کھڑے ہیں تو وہ کہے گا میرے ساتھ پتہ نہیں کوئی لڑائی کر رہا ہے، کشتی کر رہا نہیں ہے۔ اگر 2 آگے تو اسے مطلب بتانا کہ آپ امامت کے جو ہے نا منصب پہ آ گئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہیں کہ جی ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اونچی آواز سے تکبیر کہیں، یہ اس کو کہہ دیں، اگر اس کو بات سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، وہ تبھی سمجھ میں آئے گی جب ہماری ویڈیو سنے گا۔ کیا سن لے، اقامت بھی نہیں پڑھی گئی اور اقامت بھی نہیں پڑھی گئی، نہیں اقامت وغیرہ تو ضروری نہیں ہے، ہاں اقامت اذان وغیرہ تو سنت ہے نا، ضروری نہیں ہے، واجبات نماز میں سے، واجبات صلاۃ میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ سر ایک دن میں آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا کہنی چاہیے کیا؟ اقامت اگر 2 آدمی بھی نماز پڑھ، ہاں نہیں اقامت کہنی تو چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لازم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اقامت رہ گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی تو ہیں لیکن ان کا درجہ کیا ہے، یہ بات۔ باب و حفظ العلم، یعنی ایک تو تھا نا علم کی کتابت، اور ایک ہے علم کو یاد کرنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ پرانا اعتراض ہے۔ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ تلاوت کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو ہم نے واضح آیات اور واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتیں نازل کی ہیں، جو لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا، ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسفاق، کہ مہاجر جو تھے نا وہ اکثر اپنا تجارت میں مصروف رہتے تھے، مارکیٹس میں۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور اسی طرح انصار جو تھے وہ اپنے مال میں، اپنی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ بِشِبَعِ بَطْنِهِ، اور ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اپنا پیٹ جو ہے وہ ان کا بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا، خالی ہوتا تھا۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور وہ ان مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے تھے جن میں یہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ یاد کرتے تھے جو وہ دوسرے لوگ یاد نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب جہاں جہاں لوگ نہیں تھے تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ موجود تھے، لوگوں کی مشغولیت کے باوجود، ٹھیک ہے، اور جی بھر کے آپ کے ساتھ رہے، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ خالی ہے، ہر حال میں ساتھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ فبسطت، تو میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ قال فغرف بیدی، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا نا ایسے وہ بنایا، چلو سا بنایا۔ ثم قال ضموا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو سمیٹ لو، یعنی اس طرح سے کوئی برکت کی دعا دی۔ فضممت، تو میں نے وہ چادر سمیٹ لی۔ تو وہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں پھر بھولا نہیں۔ تو ابراہیم بن منذر نے ہمیں بیان کیا کہ ہمیں ابن ابی فدیک نے یہ روایت بیان کی، اور اس میں کیا کہا، غرف بیدہ فی، کہ آپ اپنے ہاتھ سے آپ نے اس میں جیسے کوئی ایک چلو ڈال دیا، استعارتاً، برکت کے لیے۔ تو
تو اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ بھولتے نہیں تھے. آپ علیہ السلام کی خصوصی دعا تھی ان کی. سعید المقبوری سے وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے علم کے 2 برتن جو ہے وہ لیے. فاما احدہما فبثثت، تو ایک برتن تو میں نے بیان کر دیا. واما الاخر فلو بثثت قطع هذا البلوم، اور دوسرا برتن اگر میں کھول دوں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیا مراد تھا؟ لوگوں نے اپنے اپنے مراد لیے. حضرات صوفیاء نے کہا کہ یہ باطنی علوم تھے. باطنی علوم پہ کس نے گردن کاٹنی تھی؟ ٹھیک ہے. زیادہ بہتر آئیے کہ یہ سیاسی امور سے متعلق جو ہے وہ کچھ روایات تھیں جن کو پھر انہوں نے واضح نہیں کیا، کیونکہ سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اتار چڑھاؤ آ چکا تھا. ٹھیک ہے. جو اوپر جنگ جمل، جنگ صفین، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا، بہت سے معاملے. یہ اوائل میں تو یہ معاملہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق کے سارے خلافت میں ہاں. حضرت عثمان کے پہلے تقریباً 10 سال جو ہیں وہ تو بیان کی جا سکتی کہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ یہ فتنہ وغیرہ ہو. یا اس کی ضرورت نہیں محسوس کی. نہیں، وہ تو کچھ روایتیں ملتی بھی ہیں، بس اصل میں فتنوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں نا یہاں جیسے انہوں نے لکھا نا. حضرت ابو ہریرہ کے اس ارشاد کا مطلب محققین علماء کے نزدیک یہ ہے کہ دوسرے برتن سے مراد ایسی حدیثیں جن میں ظالم اور جابر حکمران کے حق میں وعیدیں آئی ہیں اور فتنوں کی خبریں. حضرت ابو ہریرہ نے کبھی اشارے کے طور پہ ان باتوں کا ذکر کر بھی دیا تھا، جیسا کہ کہا کہ میں 60 کی شر سے اور چوکروں کی حکومت سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں. بعض روایتوں میں جیسے آتا. ٹھیک ہے. اور اس سن میں یزید کی حکومت ہوئی اور امت میں کتنی فتنے برپا ہوئی. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نے اس زمانے میں بیان کی جب فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو چلا تھا. اس لیے یہ کہا کہ ان حدیثوں کے بیان کرنے سے جان کا خطرہ ہے، لہذا میں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی. تو یعنی وہ امور فتن سے متعلق روایتیں تھیں کہ مستقبل کے کچھ فتنوں سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے متنبع کیا تھا. جی یہ تو خیر ہے، یہ پھر اس کو تقلید میں لے گئے. ٹھیک ہے. ہاں یہ والی روایت جو ہے نا حضرت جریر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ، اور پھر آپ نے نصیحت فرمائی کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جانا. ٹھیک. تو مطلب یہ ہے کہ علماء کی بات خاموشی سے سننی چاہیے، یہ تھا اصل. تو لیکن انہوں نے پھر نہ وہ حضرت جریر 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. کافر بن جانے سے مراد کافروں کے سے فعل کرنا مراد ہے، کیونکہ ناحق خون ریزی مسلمان کا شیوا نہیں. مگر صد افسوس کہ تھوڑی دنوں بعد امت میں فتنے فساد شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں. امت میں سب سے بڑا فتنہ ائمہ کی تقلید محض کے نام پر افتراق اور انتشار پیدا کرنا ہے. مقلدین زبان سے چاروں اماموں کو برحق کہتے ہیں، مگر پھر بھی آپس میں اس طرح لڑتے جھگڑتے ہیں گویا ان سب کا دین جدا جدا ہے. تقلید جامع سے بچنے والوں کو غیر مقلد لا مذہب کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور ان کی تحقیر اور توہین کرنا وہ بھی غلط کرتے ہیں. وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن ہر حدیث سے اب مقلدین کی ٹھکائی اچھی نہیں نہ معلوم ہوتی ہے. خیر انہوں نے بھی کم نہیں کیا، وہ بات بھی ٹھیک ہے. کیا دوسری حدیث سے جو ہے وہ غیر مقلدین کی ٹھکائی انہوں نے بھی کم نہیں. باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیقل العلم الی اللہ. عالم کے لیے کیا مستحب ہے جب اسے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ کیا کرے؟ اس بات کو اللہ کی طرف. آج کسی سے پوچھے تو وہ اپنا نام تو چلو شرم کی وجہ سے نہیں لے گا، اپنے استاد کا تو ضرور ہی لے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری استاد سے نسبت ہے. تو ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ کوئی ہماری بھی اہمیت بن جائے کہ ہم نے فلاں سے پڑھا ہے جو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محدث. تو یہ بھی ایک چلاکی ہوتی ہے، اپنے استاد کو سب سے بڑا عالم ثابت کرو، اور اس چلاکی میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسبت
اپنا نمبر مقصود ہوتا ہے. اب ہماری نسبت پہ ذرا غور کرو کس کے ساتھ ہے. بس شیطان نے بھی کیسے کیسے چکروں میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جیسے ائمہ میں ترجیح قائم کرنا، ہمارے امام بڑے، محدثین میں ترجیح قائم کرنا، ہمارے محدث بڑے، فلاں یہ وہ، کرنا ہی نہیں چاہیے. یہی تو امام بخاری لے کر آئے ہیں. اب کم از کم جو صحیح بخاری کو مانتے ہیں وہ تو کم از کم اس سے باز آ جائے نا. ٹھیک ہے کہ جب پوچھا جائے سب سے بڑا عالم محدث فقیہ کون ہے تو وہ کہیں بھائی اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے. حناف کو کہنے دیں کہ جی وہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام اعظم، آپ تو نہ اس چکر میں پڑے. سعید بن جبیر سے کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا نوفل بقالی جو ہے نا اس کا گمان یہ ہے کہ جس موسیٰ کا تذکرہ ہے نا قرآن میں وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہے، وہ کوئی اور موسیٰ ہے. یعنی سورہ کاف میں حضرت خضر کے واقعے میں جس موسیٰ کا تذکرہ ہے نا تو وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہے، کوئی اور ہے. اور بعض لوگوں کو نکتہ رسی کا شوق ہوتا ہے نا تو یہ پرانا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ اس نے نوف بقالی نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں ابی بن کعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ موسیٰ النبی، یعنی یہ موسیٰ وہ تھے جو نبی ہے، وہ کھڑے ہوئی ہے خطبہ دینے کے لیے بنی اسرائیل میں. تو ان سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا، میں سب سے بڑا عالم، میں نبی ہوں. تو اللہ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے موسیٰ کی طرف، کہا کہ آپ جاؤ میرے بندے کی طرف جو مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میری ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ ایک وہ تھیلے کے اندر جو ہے وہ ایک مچھلی لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تو وہاں میرا بندہ موجود ہے. تو موسیٰ چلے اور موسیٰ کے ساتھ ان کے نوجوان ساتھی یوشع بن نون بھی تھے. تو دونوں نے وہ مچھلی جو ہے وہ اپنے تھیلے میں زنبیل میں اٹھائی، یہاں تک کہ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے اور وہاں دونوں اپنے سر رکھ کے سو گئے تو وہ جو مچھلی تھی وہ پھر ان کے اس زنبیل سے تھیلے سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی سرنگ بنا کے. موسیٰ اور ان کے جو نوجوان تھے ان کے لیے یہ بات بہت قابل تعجب تھی. تو وہ پھر آگے چلے، یعنی اس بات کو بھول گئے، پھر وہ آگے چلے. بقیہ جو رات رہ گئی تھی اور دن کا بھی جو حصہ باقی تھا اس میں وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لے آؤ، ہمیں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. اور موسیٰ اس سے پہلے تھکتے نہیں تھے، ہاں، لیکن اس سفر میں وہ تھکے اور یہ پہلی مرتبہ تھکے. کیوں؟ حتیٰ جاوز المکان الذی امر بھی، کیونکہ اس جگہ سے وہ آگے بڑھ گئے تھے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا. پیدل بہت چلتے تھے پرانے لوگ، بہت. حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو، اور مصر سے پیدل نکلے ہیں، کہاں مدین پہنچ گئے، پھر مدین سے واپس اہلیہ کو لے کے آئے ہیں پیدل. حضرت ابراہیم کے بھی سفر پیدل ہی ہوتے تھے. تو اب نوجوان نے کہا، یوشع بن نون نے، ارأیت اذا اوینا الی الصحراء فانی نسیت الحوت، کہ جب ہم نے وہاں چٹان کے پاس جو ہے نا سستانے کے لیے تھوڑی دیر رکے تھے تو وہ میں تو وہاں ہی مچھلی بھول آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہی تو ہمیں چاہیے تھا. تو پھر وہ اپنے قدموں کے آثار پہ واپس لوٹے. جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو ایک شخص کپڑا اوڑے ہوئے لیٹا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا. تو خضر نے کہا کہ آپ کی زمین میں سلام؟ تو موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو علم آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے میں کچھ لے لوں. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے ایک موقع دیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا وہ مجھے نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کے دو دھارے تھے. اسی سے پھر انہوں نے نکال لیا کہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. واللہ اعلم. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہر شریعت کا علم تھا، ان کے پاس باطنی علوم تھے، یعنی جو چیزیں عام طور پہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں،
حضرت خضر کے پاس، لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو وہ پھر آگے چلے یہاں تک کہ ساحل سمندر کے پاس پہنچے، تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، تو پھر وہاں سے کشتی کا گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کلام کیا، گفتگو کی کہ ہمیں کشتی میں سوار کرو۔ تو لوگ حضرت خضر کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے بغیر کسی کرائے کے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے جو ہے وہ ایک کنارے پہ بیٹھ گئی، تو اس نے پھر جو ہے وہ چونچ ماری سمندر کے اندر، ایک یا دو۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم، دونوں کا جو علم ہے نا، وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس جو ہے وہ چڑیا نے سمندر میں سے پانی لے لیا، تو ہمارے علم کی نسبت اللہ کے علم سے اتنی بھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس کشتی میں سے ایک تختی اکھاڑی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ایک تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، تو آپ نے جو ہے وہ ان کی کشتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کو آپ نے جو ہے وہ خراب کر دیا تاکہ یہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ تو اب حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھ سے مواخذہ نہ کریں، میں بھول گیا تھا، تو میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ تو یہ تھا موسیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پہلی مرتبہ کا بھولنا۔ پھر وہ آگے چلے، پھر ایک لڑکا کھیل رہا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کا سر جو ہے وہ اس کے دڑ سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو ابن عیینہ نے کہا کہ یہاں زیادہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، قال الم اقل لک، اس کے اوپر انہوں نے کہا نا، یہ زیادہ تاکید ہے۔ فانطلق حتی اتیا اہل قریۃ استطعما، پھر وہ آگے چلے، ایک بستی کے پاس آئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس سے کوئی پیسے کما لیتے، بنا لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا اور صبر کرتے تاکہ ہمیں کچھ اور یہ باتیں سننے کو مل جاتی، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی اللہ کی کیا دنیا ہے۔ پیرالل ایک آپ سمجھ لیں کہ دنیا ہی چل رہی ہے، پیرالل دنیا چل رہی ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر جو ہے نا وہ انسان ہی تھے، تو کشتی والوں نے انہیں پہچانا اور اٹھایا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے دیا جائے، اصطلاح میں کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی کو خاص علم دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو علم لدنی کہہ دیتے ہیں، لدن پاس کے معنی میں، یہ کوائٹ نہیں ہوتا، یہ کوائٹ ایکوائرڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ عطائی علم ہے۔ تو نوف بقالی تابعین میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے غصے کی حالت میں ان کو اللہ کا دشمن کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے صاحب خضر موسیٰ بن میشا کو کہہ دیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ موسیٰ جو یوسف کے پوتے تھے وہ اصل میں خضر کے پاس کہتے ہیں، ایک ایسی بات کر رہے۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے ٹی وی یوٹیوب چینل والے جو ہے نا بڑی ایسی نکتہ رسی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے نئے نکتے نکالتے رہتے ہیں، 40,000 سال کی علوم اور فلاں اور یہ۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، جس نے سوال کیا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا اور عالم بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کھڑے کھڑے علم حاصل کرنا یہ مراد۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال سے کیا مراد ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ غصے میں قتال کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے قتال کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، تو جب آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو وہ
مطلب کھڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا جو اس لیے قتال کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے. باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار. رمی جمار کے وقت جو ہے وہ سوال کرنا یا فتویٰ پوچھنا. مطلب یہ ہے کہ حج میں دوران حج اگر کوئی عالم مل جائے تو اس سے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو جمرہ کے پاس دیکھا اور آپ سے سوال کیا جا رہا تھا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہر کر لیا رمی سے پہلے. رمی سے پہلے آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے. اب وہ سعودی حکومت نے قربانی پہ پابندی لگا دی کہ آپ خود نہیں کر سکتے, ساری قربانی سعودی حکومت ہی کرے گی. اب پاکستانیوں کو جو اس دفعہ ٹائم دیا ہوا ہے وہ 6 بجے کا شام کا, کہ 6 بجے کے بعد وہ اپنا جو ہے نا وہ حلق کروا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کروا لیں, طواف وغیرہ کر لیں, طواف افاضہ. اب اس میں کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے بھئی نکلنے کی, تو وہ سوالات لوگ نا آج کل یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر 6 بجے سے پہلے ہم حلق کروا لیں, طواف کر لیں. مطلب یہ ہے کہ ترتیب خواہ مخواہ توڑنی نہیں نا چاہیے, کوئی وجہ نہیں ہے ترتیب توڑنے کی نا. ایک ہے کہ ایک آدمی نے لا علمی میں ایسا کر لیا ہے, جیسے یہاں پہ کوئی آدمی آ رہا آپ سے سوال پوچھ رہا ہے, ترتیب ثابت ہے اللہ کے رسول سے, ہاں ثابت ہے. جب ترتیب ثابت ہے تو بھئی کم از کم سنت تو ہے نا, تو اس کو آپ فالو کرو. اب اس کو خواہ مخواہ اڑا دے انسان تو وہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے, مجبوری. اناف کے نزدیک واجب ہوتا ہے, باقیوں کے نزدیک دم نہیں. اب تو تقی صاحب کا فتویٰ بھی آیا ہے 2-4 دن پہلے, انہوں نے کہا ہمارے نزدیک بھی اب دم نہیں ہے. اب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نظم کے پابند ہیں. ٹھیک ہے, تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین ان کی بھی رائے یہی ہے ہاں کہ دم نہیں ہے. تو اب ان کے جو ہے وہ قول کے اوپر ہم فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ تو ساروں کو ہی دم پڑ جائے گا, اور اتنے زیادہ حنفی جاتے ہیں وہاں لاکھوں میں, اور پھر وہ جب ان کے اوپر دم پڑے گا تو وہ دم کیسے دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ حکومت تو اجازت ہی نہیں نا دے رہی, پھر حکومت کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آسان نہیں نہ رہ گیا. تو اس لیے انہوں نے پھر آسانی پیدا کی ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم نہیں. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی سنت موقدہ ہے, سنت کو ترک نہ کرو. ٹھیک ہے, ایک ترتیب ثابت ہے, اس کو خواہ مخواہ چھوڑو نہیں کہ ذرا سی مشقت کی وجہ سے. مشقت تو ویسی ہے نا, حج میں مشقت. ہاں اگر کوئی بیمار ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کے لیے رخصتیں نکالنا وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ایک شخص ہے کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے رمی سے پہلے جو ہے وہ نہر کر لیا, تو آپ نے فرمایا جاؤ رمی کرو, کوئی حرج نہیں. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ حلق تو قبل انہر, میں نے جو ہے وہ حلق کر لیا اس سے پہلے, قربانی سے پہلے. تو آپ نے فرمایا جاؤ قربانی کرو, کوئی حرج نہیں. فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. تو آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو آگے یا پیچھے کی گئی تو آپ نے کہا کہ کر لو, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تو آگے پھر وہی بات آ گئی, تعصب کی حد ہو گئی ہے. چلیں باہر. اصل میں یہ جو ہے نا انوار الباری, یہ مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ, ہمارے ہاں وہ لوگ بھی تو سختی کرتے تھے. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی, انہوں نے اہل حدیث حضرات کو رگڑا لگایا. اب یہ اس کو سامنے رکھ کے بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں, تو اب ظاہر بات ہے جب اس کو سامنے رکھ کے لکھ رہے ہیں تو پھر وہ ہاں اس کا جواب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی کمی نہیں کی. اب ہمیں اس سے دونوں طرف سے نکلنا چاہیے نا. آپ کہیں کہ ایک طرف سے نکلیں تو ایک طرف سے تو وہ پھر نہیں نکلا جاتا نا, مطلب بندہ جذبات میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اناف کی تردید کے لیے لکھی ہے. جیسے کہتے ہیں نا احقر یعنی صاحب انوار الباری کی رائے ہے کہ امام بخاری حسب عادت جس رائے کو اختیار کرتے ہیں, چونکہ بقول حضرت شاہ صاحب اسی کے مطابق احادیث لاتے ہیں اور دوسری جانب کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی اپنے جو ان کا مسلک ہوتا ہے نا امام بخاری, اس کی روایتیں لے کر آتے ہیں
اہل و رائے کا جو مسلک ہوتا ہے اس کی روایتیں لے کر نہیں آتے. اس لیے ترتیب افعال حج کے سلسلہ میں چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کی رائے سے مخالف ہیں، اس لیے اپنے خیال کی تائید میں جگہ جگہ حدیث الباب افعل ولا حرج کو لائیں. لیکن بات کو یہی کہہ سکتا ہے نا بھائی صاحبین کی رائے تو آپ کی وہ والی ہے، تو یوں کہہ دیتے آپ کے صاحبین کی رائے میں جو ہے وہ امام بخاری حدیثیں لے آئے، امام ابو حنیفہ کے، مطلب ایک پازیٹیو نظر سے بھی تو دیکھا جا سکتا تھا. تو انوار الباری، صاحب انوار الباری کہتے ہیں کہ آج اسی قسم کے تشدد سے ہمارے غیر مقلد بھائی اور حرمین شریفین کے نجدی علماء ائمہ حنفیہ کے خلاف محاذ بناتے ہیں. حنفیہ کو چڑھانے کے لیے امام بخاری کی یک طرفہ احادیث پیش کرتے ہیں. اب پتہ نہیں شروع کس نے کیا، مسل اس کو نکالنا پڑے گا ہے. لیکن یہ کہ یہ اب شروع ہو گیا، بس وہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. چلیے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم شکر ہے کہ یہاں آپ نے اپنی سب سے معطوب جماعت اہل حدیث کو لفظ غیر مقلد بھائی سے تو یاد فرمایا. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ غیر مقلدوں کو یہ بھائی بنانا برادران یوسف کی نقل. کم کوئی نہیں. ٹھیک ہے، چلیں باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کا قول کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، اور صحیح بات یہ انسان کے پاس علم نہیں ہے، انسان بس ٹکرے ہی مار رہا ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے جو ہے وہ کھنڈرات میں چل رہا تھا، اور آپ ایک کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے ٹیک لگا کے. تو یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھو، بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، کیونکہ اگر آپ نے جواب دیا جو تمہیں پسند نہ آیا تو پھر کیا کرو گے. تو ان میں سے بعض نے کہا ہم تو سوال کریں گے. تو ایک آدمی نے سوال کیا اور کہا کہ ابو القاسم مر روح کیا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے. تو میں نے کہا کہ جی آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں کھڑا ہو گیا. تو جب آپ علیہ السلام سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے پڑھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا. روح کا بھی اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا ہی ہے، اس کے علاوہ کون سا زیادہ ہے. تو یہ کہتے ہیں ابن قیم نے کتاب الروح میں، اچھا یہ کتاب ویسے کافی ضخیم کتاب ہے روح کے بارے، 70 اقوال بیان کیے کہ روح کیا ہے. اب کیا متعین ہوگا؟ جمہور کا اتفاق ہے کہ روح حادث ہے، قدیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات روح حادث. باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد من. کوئی شخص جو ہے وہ کچھ باتوں کو از خود چھوڑ دے اس ڈر سے کہ کچھ لوگ ان باتوں کو سمجھ نہ پائیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ کسی سخت ترین جو ہے وہ معاملے میں نہ پڑ جائے. جی، ابو اسحاق وہ اسود سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ سید عائشہ تمہیں جو ہے وہ کچھ باتیں چھپا کے بیان کرتی تھی، تو انہوں نے تمہیں کعبہ کے بارے میں کیا بیان کیا؟ تو میں نے کہا جی سید عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عائشہ اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو توڑتا اور اس کے 2 دروازے بناتا. ابھی ایک دروازہ ہے، اصلاً اس کے 2 دروازے، ایک سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے نکلتے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب پھر وہ موقع ملا تو انہوں نے پھر بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیے تھے. پھر حجاج بن یوسف آیا، اس نے پھر ایک بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہو. لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، جی کعبہ گرا دیا. تو ایک عظمت تھی نا، کعبہ کی ایک تقدیس تھی، تو وہ لوگوں کے دلوں میں یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی کام جو ہے نا وہ آپ مستحب کام بھی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. من خص بالعلم قوما دون قوم، کچھ لوگوں کو علم دینا اور کچھ کو نہ دینا. کراہیت اللہ یفہموا، اور جن کو نہیں دے رہے وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ یار انہیں بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو یہ ٹھیک ہے.
امام بخاری بھی اس پہ متفق ہیں کہ ساروں کو بخاری نہیں پڑھانی چاہیے ہاں سب اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے 6 میں سے کوئی پڑھا دی جائے ہیں؟ گا 6 میں سے کوئی پڑھا دی جائے گا. ہاں تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, ان کی سمجھ سے بالا تر ہے, تو وہ اس سے پھر جو ہے نا وہ غلط چیزیں نکالیں گے, عام کریں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کو وہی باتیں کرو جو وہ پہچانتے ہو جانتے ہو. جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں نا بھائی ساری ہی گلاں کرو, ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک نہیں ہے. ساری بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی نا. اب دیکھیں یہی بات کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جی بیت اللہ گرا کے اس کے 2 دروازے بنانے چاہیے, لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں کی, عملاً بھی نہیں کی, زبانی بھی نہیں کی, سید عائشہ سے کر دی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی. کچھ خاص لوگوں کے سامنے آپ بات کر سکتے ہیں, عام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. وہ ان کی سمجھ سی بالا تر ہوگی تو وہ انکار کی پوزیشن لے لیں گے, مذاق اڑائیں گے, ٹھٹا کریں گے, یا گمراہی میں پڑ جائیں گے. کیا تم پسند کرتے ہو ان یکذب اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی یہ بھی لوگ کریں گے, صحیح بات کو جھٹلا دیں گے. سوال ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کا سارا, اس میں تو نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ آڈینس کیا ہے, کوئی بھی سن رہا ہوتا ہے, تو وہ یہ بس چیز پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہے نا بے مہار ہو گئی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, چیکس لگانے چاہیے اس پہ. یہ بات مجھے بھی جو ہے نا اب احساس ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہم جس طرح سے چینل کے اوپر ڈال رہے ہیں نا, تو چینل کے اوپر جو بھی آڈینس آ رہی ہے, جو ویور شپ ہے, وہ سارے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ علم دیا جائے. صحیح بات یہ ہے, سب کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو ہضم کر پائیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو واقعی کسٹمر کی طرح آتے ہیں, 5-10 منٹ شروع میں دیکھی, کوئی درمیان میں 2 منٹ جو ہے وہ دیکھی, کوئی آخر میں 2 منٹ, نیچے کچھ تو ایسا ہے کہ وہ 2 منٹ بھی نہیں دیکھتے, نیچے کمنٹ دیکھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو دیکھ لی, اور پھر وہ کمنٹ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو یہ سارے لوگ اس قابل نہیں ہیں. اب اسٹریٹجی ہمیں چینج کرنی چاہیے. تو خیر بہرحال دیکھیں اس میں آگے یوٹیوب کے یہ فیچرز ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھیں, اور کچھ ایسے فیچرز بھی وہ انٹروڈیوس کروائیں کہ آپ کوئی ریسٹرکشن لگا سکیں. جیسے ابھی یہ ریسٹرکشن تو ہوتی ہے نا کہ یہ بچوں کے لیے آپ نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن آ جائے کہ جو نان ٹیکنیکل ہیں, نان پروفیشنل ہیں, یا بگنرز ہیں, تو یہ ان کے لیے نہیں ہے, اور ان کو وہ سجیشن میں آئی نہ ویڈیو, یعنی الگورتھم میں ان کو وہ سجیشن میں آئی نہ. یہاں پہ میرا خیال ہے جس طرح آپ نے وہ LMS کا کیا ہے, اس میں بس اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے یہ کورس کریں, اس کے وہ کسی کو ایکسیس ہی نہیں ہوگی بعد والی چیز. تو ہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف LMS تک اس کو محدود کر لیا جائے, کچھ چیزیں جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ ڈال دی جائیں, ٹھیک ہے, پھر ان میں سے جو شو کرنے والے ہیں وہ پراپر ایک پورے نظام میں آ کے یہ چیزیں پڑھیں, پھر فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پورے نظام میں جب تک نہیں پڑھتے نا, تو وہ پھر ایٹ رینڈم جو ہے وہ, اگر اللہ نے ان کو نہ بچا رکھا ہو تو پھر وہ فتنہ زیادہ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب خاص طور پہ یہ جو جر و تعدیل والی باتیں ہیں, 2-4 وہ کتابیں, آپ ہر کسی کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں کوئی امام بن جاؤں جر و تعدیل کا, اور جر و تعدیل کی ویسی جو ہے وہ حص ہمارے ہاں کوئی زیادہ ہی تیز ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ چیرنے پھاڑنے کی. تو وہ پھر علم کے نام پہ جو ہے نا وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اندر سکون بھی رہے اور اطمینان بھی رہے کہ جیسے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا علمی. ٹھیک ہے, حالانکہ اپنی جو ایگو ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے بات. تو یہ چیزیں کافی حد تک خطرناک ہوتی چلی جا رہی, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اس پہ کوئی سوچتے ہیں, انشاءاللہ میکانزم بناتے ہیں کہ پراپر جو ہے نا لوگ جو کورس کے لیے آئیں تو وہی اس میں سے گزریں. انس بن مالک سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
معاذ بن جبل ان کے ساتھ جو ہے وہ سواری پہ پیچھے سوار تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا ہے معاذ بن جبل، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ اور میری سعادت کہ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ پکارا، تو دوبارہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ اور میری سعادت کہ میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ کہا. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقے دل سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کو بتا دوں وہ تو خوش ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ اس پہ پھر تکیہ کر لیں گے، نہ بتاؤ. اب بات صحیح ہے، بتانی نہیں ہے کہ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے، ہر آدمی اس قابل نہیں. ٹھیک ہے، ہاں جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہے اس کو یہ خوشخبری دو تاکہ وہ تھوڑا بیلنس ہو جائے. یار انہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، جو پہلی تکیے لگا کے بیٹھا ہوئے امیدیں پال کے عمل ومل اس کا ہے کوئی نہیں، اس نے تو اور عمل سے جانا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ علم صحیح بھی کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، آدمی کی پہچان کے اعتبار سے. اس کو یہ علم دینا ہے اس کو نہیں دینا، اس کو اتنا دینا ہے اس کو اس سے زیادہ نہیں دینا، یہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں یہ ختم ہو چکا ہے. وہ ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں وہ یہ بات سن کے تو ایک صحابی بعض گلیوں میں یہ اعلان کرنے لگتے ہیں جو عمر پر اٹھائے انہوں نے مارا. ہاں حضرت ابو ہریرہ کوئی نا، حضرت ابو وہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لیکن پھر حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی نا، تو اللہ کے رسول نے پھر واپس لے لی اجازت. تو حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت جو ہے نا یہ بات بیان کی پھر. ٹھیک ہے، تو حضرت انس سی روایت ہے، اگلی روایت بھی اسی طرح سی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت معاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. باب الحیاء فی العلم، علم حیا. مجاہد نے کہا کہ علم جو ہے نا 2 لوگ نہیں سیکھ سکتے، ایک جس کے اندر حیا ہو اور دوسرے جس کے اندر تکبر ہو. تکبر ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس پہلے ہی بڑا علم ہے، میں نے کسی سے کیا. ٹھیک ہے، اور جس کے اندر حیا ہے وہ سوال نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے، سوال نہیں پوچھے گا تو وہ علم نہیں حاصل کر پائے. یا ہیزیٹیشن کے معاملے. ہیزیٹیشن. سید عائشہ سے روایت ہے کہ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں کہ حیا انہیں روکتی نہیں تھی اس بات سے کہ وہ دین کے بارے میں تفقع پیدا کریں، سوجھ بوجھ پیدا کریں. یعنی انصار کی عورتیں بہت سے ایسے مسائل جو عورتوں سے متعلق ہوتے تھے آپ علیہ السلام سے پوچھ لیتی تھی کھلے ڈولے انداز میں. ٹھیک ہے، زینب بنت ام سلمہ و ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ جات ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت جو ہے اگر اس کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل لازم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر وہ پانی دیکھے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور کہنے لگی اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے تو اولاد جو ہے وہ ماں کے بھی مشابہ ہوتی ہے. عبداللہ بن دینار سے وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں گرتا، مطلب اس کے اوپر پت جھڑ کا موسم نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال مسلمان کی سی ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ بہت سے جنگلی درختوں کا نام لینا شروع ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اب چھوٹے تھے تو کہنے لگے مجھے شرم محسوس ہوئی، ہیزیٹیشن ہوئی. تو انہوں نے پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ کھجور کا درخت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی عمر سے یہ بات کہی، وہ بھی چونکہ مجلس میں موجود تھے، کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی لیکن میں کر نہیں سکا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم یہ بات کہہ دیتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ یہ محبوب تھی. ٹھیک ہے، مطلب تم ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہوتے.
جس بندے نے خود شرم محسوس کی لیکن کسی اور کے ذریعے سے سوال پوچھا، تو حضرت علی سے ہے کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، مطلب مزی کے قطرے جو انسان کو آتے ہیں شہوت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات شہوت کے بغیر بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھاری کام کرنے کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ تو میں نے مقداد بن اسود جو ہے ان کو میں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں وضو ہے، صرف وضو کر لو، اپنی جگہ کو دھو لو اور وضو کر لو، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جو ہے وہ تعلیم و تعلم اور فتویٰ دینے کا بیان، تو عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے جو ہے وہ احرام باندھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، اہل شام جوفہ سے، اور اہل نجد کرنے منازل سے احرام باندھیں۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا گمان یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے تھے لم افقہ ہادی میں رسول اللہ، مجھے یہ آخری جملہ جو ہے نا وہ مجھے یہ یاد نہیں، تو یعنی مسجد میں بھی تعلیم و تعلم ہو سکتا ہے، مسجد میں کلاسز لگا سکتے ہیں آپ، یہ بات ہے۔ جس نے سائل کو جو ہے وہ اس سے زیادہ جواب دیا جتنا اس نے سوال پوچھا تھا، تو آپ علیہ السلام بعض کا سوال سے بڑھ کے جواب دے دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ محرم کیا کیا پہن سکتا ہے، حالت احرام والا اس کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ قمیص نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، شلوار نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو ورس یا زعفران کی خوشبو لگی ہو، اور اگر اس کو جوتے نہ ملیں تو وہ اپنا موزے پہن لے، لیکن موزوں کو جو ہے وہ ٹخنوں کے اوپر سے کاٹ لے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا، جو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ چیز وہ جو اوپر کی ہڈی ہے نا وہ صرف اناف کے یہاں ہے، اچھا ہاں، تو وہ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ کعب کا مطلب ہوتا ہے ابری ہوئی ہڈی، تو ابری ہوئی ہڈی سائیڈ والی بھی ہے اور یہ پاؤں کے درمیان والی بھی ہے، حالانکہ کعب کا جو لغوی معنی نہیں، مطلب ایک جو عرفی معنی ہے وہ ٹخنا ہی ہے، ٹخنا ہی، تو اس لیے اگر ٹخنے ننگے ہیں تو کافی ہے۔ چلیں جی، کتاب العلم ہماری مکمل ہوگی۔ سبحانک اللہم